نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے
نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی میں ہمارا دامن ان فیوز و برکات سے خالی ہے جن فیوز و برکات سے ان لوگوں کا دامن بھرا ہوا تھا جنہوں نے اس قرآن کی آواز پہ لبیک کہا اور اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنایا۔ اللہ نے اس قرآن مقدس میں انسانوں کی معاشرتی زندگی اور اس میں اونچ نیچ، اس میں تغیر و تبدل کا اس خوبصورت پیرائے سے بیان فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اپنے زمانے کو اپنے سامنے رکھ کے اس آیہ مقدسہ پہ غور کرے تو احساس ہوتا ہے کہ آج کے زمانے کا نقشہ اللہ نے 1450 سال پہلے کھینچا۔ انسانی زندگی کے حالات، انسانی زندگی کے لیل و نہار، انسانی زندگی کا کردار اس کے دور سے، اس کے زمانے سے کیسے جڑا ہوا ہے، اور جو بھی تغیر و تبدل آتا ہے وہ انسان کے کردار کی بنا پہ ہے، اور اس چیز کو اللہ قرآن میں اس واضح انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اپنے معاشرہ میں، اپنے دور میں، اپنے زمانے میں یہ تو تم دنگا و فساد دیکھ رہے ہو، یہ افراتفری دیکھ رہے ہو، یہ انسانی معاشرہ میں بگاڑ کے تصویریں اور اس کا انداز دیکھ رہے ہو، یہ کسی کا لایا ہوا نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہماری زندگی میں ہم اس کو بنانے کے لیے جو بھی کچھ کرتے ہیں اس میں کسی نہ کسی کا کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس تباہی اور بربادی کی بنیاد اپنا کردار، اپنی سوچیں، اپنے افعال، اپنے خیالات ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تباہی اور بربادی پہ ماتم کنا ہونا، رونا، چلانا، چیخنا اور پیٹنا یہ انسانی وقار کے خلاف چیزیں ہیں۔ اپنے دور اور زمانے کو بہترین بنانا ہے تو اپنے اندر جھانکو۔ اور اللہ نے کہا یہ جو تم پہ حالات آتے ہیں، ایسے لیل و نہار آتے ہیں، یہ یوں ہی نہیں آ جاتے، بلکہ فرمایا انسانوں کی کمائی ہے۔ انسانوں کا کردار ایسے حالات پیدا کرتا ہے
انسانوں کے افکار ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، انسانوں کی سوچ و بچار اور جمع و ترتیب اس کی پریشانی کا سبب بنتے ہیں، اس کی بربادی کا سبب بنتے ہیں اور اس کی آبادی کا سبب بنتے ہیں۔ فرمایا نظر دوڑاؤ تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے یہ حالات پیدا کر دیے ہیں، بلکہ اندر جھانکو، ان حالات میں تمہارا بنیادی کردار ہے۔ معاشرے کو بہترین اور باوقار معاشرہ بنانے کے لیے اللہ نے اصول دیے، قرآن جیسا ضابطہ اور دستور بھیجا ہے، اور محمد کریم جیسا کامل انسان بھیجا ہے۔ اگر ان دونوں کی موجودگی میں ہمارے حالات ابتر ہیں، ہمارے یہاں فساد، پریشانی اور افراتفری کا عالم ہے، تو اس کا سبب اولی اپنا کردار ہے کہ ہم نے اپنے کردار سے ایسے حالات پیدا کیے کہ آج ہم ان حالات کو دیکھ کے پریشان ہیں کہ ہم زندہ بھی رہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہمارا ملک بھی رہے گا کہ نہیں، ہم آسانی کا سانس بھی لے سکتے ہیں نہیں، کبھی راحت ہمارے دامن بھی آئے گی کہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کسی کا لایا ہوا نہیں، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہیں نے حالات ایسے پیدا کیے، تمہارا کردار اس کا سبب ہے، تمہاری سوچیں اس کا سبب ہے۔ یہ فساد کیوں پیدا ہوتا ہے، یہ افراتفری کیوں پیدا ہوتی ہے، یہ پریشانی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ایک کردار لے کے لوگ آگے آتے ہیں۔ یہ پریشانی، یہ افراتفری ہمارے اپنے سبب ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ جب قومیں تباہ ہوتی ہیں، جب ملک ختم ہوتے ہیں، تو اس کے اسباب اس ملک کے رہنے والے، اس کی بنیاد اس ملک کے رہنے والے بناتے ہیں۔ انسانوں کی سوچیں مثبت، برسر اقتدار طبقہ مثبت سوچ کا حامل، جب دونوں ہی زندگی کے پہیے ایسی سوچ سوچتے ہیں، ایسی فکر کرتے ہیں جس سے اپنا مستقبل تابناک بنانا ہو، تو پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کو پریشان نہیں کر سکتی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے، تو کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے ہر پہلو میں اس کی یوں رہنمائی کی کہ اگر انسان اس رہنمائی کو قبول کرتا ہے تو وہ کامل و اکمل انسان بن جاتا ہے، وہ انسان جو اللہ کو مطلوب ہوتا ہے۔ اس بگاڑ کا سبب قوموں کے افراد بنتے ہیں، ملتوں کے قائد بنتے ہیں، ان کے لیڈر بنتے ہیں، ان کے گویڑی بنتے ہیں، وگرنہ اللہ نے ہر انسان کی سوچ فطرت کے مطابق بنائی ہے، اس کی تخلیق فطرت کے مطابق ہے۔ فطرت سے بغاوت تب ہوتی ہے جب ایسے حالات پیدا ہوتے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آنے والے انسان کو انسانوں کی رہنمائی، ان کی قیادت کے لیے کچھ اصول دیے، کچھ دستور دیے تھے، اور کہا جب تک انسانی معاشرہ ان اصول و ضوابط کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، معاشرہ انہدام کا شکار نہیں بنتا، قائم اور دائم رہتا ہے، باوقار رہتا ہے۔ کب؟
جب کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تصور انسان کے دل میں موجود ہو، خواہ وہ عوام کی صورت میں ہو خواہ وہ خواص کی صورت میں ہو، اس کا دل و دماغ اللہ رسول کا مطیع و منقاد ہو تو زمانے میں محبت پھیلتی ہے، پیار پھیلتا ہے، نفرتیں انسانی دل و دماغ سے دور ہوتی۔ کیا کہا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کا غمخوار ہونا چاہیے، انسان کے دل میں انسان کے لیے محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ برسر اقتدار طبقہ اپنے عوام کے لیے سوچے اور عوام برسر اقتدار آنے والے انسان کے متعلق سوچیں کہ یہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اقتدار کو انسان کے لیے بڑی آزمائش قرار دیا، اور کہیں کہیں تو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زحمت قرار دیا ہے۔ انسان کی تباہی کا سبب یہ تصور تھا محمد رسول اللہ کا، جس کی بنا پہ وہ لوگ برسر اقتدار آنے سے خوف زدہ ہوا کرتے تھے، جن کو یہ احساس ہوتا تھا کہ عنان حکومت سنبھالنے کے بعد ان کی کون کون سی ذمہ داری ہے۔ یہ احساس ان کے اندر یہ فکر پیدا کرتا تھا، یہ سوچ پیدا کرتا تھا کہ وہ اقتدار سے دور ہی رہے۔ اسلامی تصور، قرآنی فقاہت، کونین کے آقا کی رہنمائی یہی ہے کہ برسر اقتدار آنا تیری زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تیری زندگی کا مقصد یہی ہے تو ارشاد فرمایا تو بھی تباہ، تیری قوم بھی تباہ، جس نے تجھے برسر اقتدار۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اس جہان سے تشریف لے آتے ہیں، قوم میں تھوڑا سا افتراق انتشار نظر آیا، اللہ کے نبی فوت ہو گئے، انصار نے سقیفہ میں اکٹھے ہو کے غور و فکر شروع کر دیا کہ اقتدار کا حامل ہمیں ہونا چاہیے، برسر اقتدار ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے حقدار ہیں۔ انصار کے سامنے اس وقت قرآن کا فرمان اور محمد رسول اللہ کا فرمان نہیں تھا، بلکہ ایک وہ تعلق جس کی بنا پہ سلطنت اسلامیہ مضبوط ہوئی تھی، یہ تصور تھا کہ کمزور آئے، ہم نے اپنا خون دے کے توانا کیا، طاقتور کیا، اس تحریک کے درخت کو پھراور بنایا، اب محمد رسول اللہ کے بعد ہمارا حق ہے۔ ابی بکر صدیق کو علم ہوا، فاروق اعظم کو علم ہوا، تو یہ تو بڑی خطرناک سوچ ہے۔ اللہ کے نبی کے یہ دونوں محبوب سقیفہ پہنچتے ہیں اور راستے میں ابو عبیدہ بن الجراح بھی مل جاتے۔ امین حاضر الامہ جنہیں محمد رسول نے کہا کہ میری امت کا امین تر آدمی، ایسا دیانتدار کہ اس دیانتدار کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، امین حاضر الامہ ساتھ چلتا ہے۔ سقیفہ میں انصار کی تقاریر سنی، ابی بکر صدیق گفتگو کرتے اور ارشاد فرمایا انصار کے لوگوں، تمہاری باتیں سب صحیح ہیں کہ تم نے اسلام کے لیے خون دیا، تم نے آنے والوں کو اپنے سینے سے لگایا، جب قرآن نازل ہوا اس کو قبول کرنے والے لوگ کمزور تھے،
ان کا جینا ابتر کیا ہوا تھا کفار نے. جب تمہارے پاس آیا تو اس نے طاقت پائی، توانائی پائی، لیکن تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اقتدار اسلام میں ان کا حق ہے جن سے میرا تعلق ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا. یہ تصور رکھنے والے صحابہ کان کھڑے ہوتے، یہاں تک کہ صدیق اکبر کی تقریر کی بنا پہ انصار میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے کہ یہ حق ان کا ہے، انہی کو ملنا چاہیے. اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، اتفاق و اتحاد بکھر سے محفوظ رہ گیا. اب خلیفہ کون بنے؟ خلافت سے تمام ذی شعور مسلمان جن کے سامنے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے فرامین موجود تھے، اقتدار کی باغ اپنے ہاتھ میں تھامنے سے ڈرتے تھے. صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ جب اس جہان سے گئے تو وہ عمر سے انتہائی خوش تھے، انتہائی پسند کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میری امت کا امین ترین آدمی ہے، امانت دار ہے. ابو عبیدہ بن الجراح. ابو بکر صدیق کہنے لگے چاہے عمر کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کر لو، چاہے ابو عبیدہ کے ہاتھ پہ لو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. آپ جب میں کمزور آدمی ہوں، فاروق اعظم نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دین کا امام آپ کو بنایا، اس لیے ہمیں حق نہیں کہ آپ کی موجودگی میں اقتدار کا تاج کسی دوسرے کے سر پہ رکھے. آپ زیادہ حقدار ہیں. اور فرمائیں اسلام کا یہ تصور جو ان لوگوں کے درمیان بات ہو رہی ہے، اس سے وہ تصور نظر آتا ہے جو اسلام کا تصور قیادت کے لیے اور اقتدار کے لیے. میں نہیں، تم نہیں، وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صدیق اکبر کا کیا مقام اور مرتبہ تھا، تمام صحابہ کے سامنے تھا. اختلاف رکھنے والے انصاری سب سے آگے بڑھتے ہیں کہ ہاں ابو بکر اس کا زیادہ اہل ہے. اور جب ابو بکر خلیفہ بن گئے، پریشان ابو بکر، کانپتی ہوئی آواز، ڈبڈباتی ہوئی آنکھیں، ارشاد فرمایا لوگوں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج تک میں نے قیادت کے لیے سوچا ہی نہیں، اقتدار کے لیے سوچا ہی نہیں، نہ دن کو سوچا نہ رات کو سوچا، اور نہ میں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اقتدار دینا. یہ ایک سخت کام ہے جو میرے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، اور کہا اقتدار حاصل کر کے کما حق کا ہوں، اقتدار کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک میرا اللہ میری مدد نہ کرے. لوگوں میں انسان ہوں، مجھ سے غلط کام ہو سکتے ہیں، میں غلط اقدامات کر سکتا ہوں، میرا قانون غلط ہو سکتا ہے، تب تک تم پہ میری اطاعت فرض ہے جب تک میں اللہ اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہوں. ان عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم،
جب میری زندگی اللہ اور رسول کے احکامات سے ہٹ کے ہو تو تم پہ میری اطاعت فرض نہیں رہتی. یہ تصور تھا اسلام کا صاحب اقتدار کے لیے. اور آئے کیسے؟ لوگوں نے پکڑ کے کھڑا کیا، انکار کے باوجود کردار کا حامل تھا. صحابہ کو احساس تھا کہ محمد رسول اللہ کے بعد ابو بکر سے بڑھ کے اقتدار کا حق کوئی نہیں رکھتا. اس لیے ابی بکر کے ہاتھ میں خلافت کی بیعت کر لی. ابی بکر روتے ہیں اور میں اس قابل نہیں، عمر کو کر لو، ابو عبیدہ بن الجراح کو کر لو. لیکن صحابہ کے سامنے محمد رسول اللہ کا وہ کردار موجود ہے جو نبی رحمت محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق کے متعلق لوگوں دکھاتے. ابی بکر صدیق نے خلافت کی اور کہا میری زندگی میں کبھی میں کوئی قدم ایک ایسا اٹھاؤں جو قرآن کی تعلیم کے خلاف ہو اور محمد الرسول اللہ کی رہنمائی کے خلاف ہو تو تم پہ میری اطاعت حرام ہے. لا طاعت لی علیکم. یہ ایسی صورت میں ہے مسلمان برسر اقتدار آنے والے انسان کو تب تک برسر اقتدار قبول کرتا ہے جب کہ اس کا کردار قرآن کا کردار ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ کا کردار ہوتا ہے، وگرنہ نہیں. اور اس کو بھی احساس ہے برسر اقتدار آنے والے کو کہ اقتدار کے بعد اگر میں نے وہ رہنمائی قبول نہ کی جو قرآن کرتا ہے، جو محمد رسول اللہ کرتے ہیں، میری عاقبت تباہ ہو جائے گی. ایک اور شخص ہے تاریخ کے اوراق میں ہمیں نظر آتا، وقت کے عمراء نے اتفاق کے ساتھ خلافت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا. یہ آیا نہیں، کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی، کبھی تصور پیدا نہیں ہوا، کبھی خیال اس کے دل میں نہیں آیا کہ میں برسر اقتدار ہوں. اس کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا. جناب آپ کو عمراء نے خلیفہ منتخب کر لیا ہے، سن کے پریشان ہو گیا. میں تو اس قابل نہیں، فلاں کو دو، فلاں کو دو. کہا نہیں جناب آپ ہی اس قابل ہیں. مجلس شورا کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جناب کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا جائے. پریشان ہے، لوگ حیران ہیں کہ یہ پریشان کیوں ہے. گھر آیا، یہ غم برداشت نہیں ہوا. کون سا غم؟ اس سے کچھ چھین لیا گیا تھا، اس پہ ظلم کیا تھا، اس پہ جبر کیا تھا. اس کو غم کس بات کا ہے؟ غم سے بڑا گھر آتا ہے. بیوی کو اطلاع مل گئی کہ مجلس شورا نے عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ منتخب کر لیا ہے. بیوی خوش ہے. گھر آئے، اترا ہوا چہرہ دیکھا. کیا ہوا جناب؟ ٹپ ٹپ آنسو آنکھوں سے گرنا شروع ہو گئے. لوگوں نے مجھے خلیفہ بنا لیا ہے. اور سرکار یہ تو خوشی کی خبر ہے، اس سے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ کی آنکھوں میں آنسو. روتے ہوئے امیر المومنین نے کہا فاطمہ پہلے قیامت کو میں نے اپنا حساب دینا تھا، اب ساری قوم کا دینا پڑے گا. اس بنا پہ رو رہا ہوں. اسلام نے ایک تصور دیا ہے اور کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تھے جن پہ نگاہ تھی ان لوگوں کی. برسر اقتدار آنے سے پہلے کام جایا کرتے تھے اور برسر اقتدار آ کے کہتے اللہ اگر تو نے میری مدد نہ کی تو میں تباہ ہو جاؤں گا. سبب کیا تھا؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، احکامات نبی کائنات علیہ السلام.
فرمایا چند لوگوں کا جو امیر بنتا ہے، 10 لوگوں کا، اس سے بڑھ کے ارشاد فرمایا جو امیر بنتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور آئے گا، الا آتاہ اللہ عز وجل مغلولۃ یدو الی عنقہ۔ فرمایا امیر برسر اقتدار 10 آدمیوں کی امانت کرنے والا اللہ کے حضور آئے گا، اس کے گلے میں توق پڑا ہوا ہوگا۔ اندازہ فرمائے نبی رحمت محمد اور اللہ کی قسم تیری تباہی اور بربادی کا سبب یہ ہے کہ تو قرآن کا باغی ہو گیا اور محمد رسول اللہ کا باغی ہو گیا۔ سبب یہ ہے، اللہ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو کہو ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ زمین و آسمان، یہ سمندروں اور خشکی پہ جو طوفان بپا ہے، فساد بپا ہے، یہ انسانوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن آئے گا برسر اقتدار آدمی، امیر آدمی، جس نے 10 آدمیوں پہ بھی غارت کی ہوگی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آتاہ اللہ عز وجل مغلولا، اس کے گلے میں توق پڑا ہوا ہوگا، یدو الی عنقہ، اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے، جڑے ہوئے ہوں گے نبی رحمت محمد رسول اللہ کے۔ ارشاد فرمایا پھر اس کی نیکی اس کو آزاد کروائے گی، اس کا عدل، اس کا انصاف، اس کے اچھے اعمال، اس کا اچھا دستور، اس کا اچھا قانون، اور اپنے ماتحت اپنے رعایا سے اچھا سلوک اس کو آزاد کروائے گا، یا اس کا گناہ اس کو تباہ کر دے گا۔ بے عدلی، بے انصافی، نفسا نفسی، اپنوں کو، عزیز و اقارب کو، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کو نوازنے کی بنا پہ کونین کے آقا نے کہا تو ہمیشہ اس کے لیے گلے میں رہے گا اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ جڑے رہے گا۔ بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کردار آ گئے۔ ابو بکر کیوں روتے تھے؟ عمر بن عبدالعزیز کیوں روتے تھے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ سب کچھ کیے ہوئے کا جواب اپنے اللہ کو دینا ہے، اور جب یہ خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ اس انسان کو ایسا انسان بنا دیتا ہے کہ ایک چرواہا روتا ہے، کیا ہوا؟ کہا عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا ہے۔ اور سینکڑوں میل دور بیٹھے تجھے کیسے علم ہوا ہے؟ کہتا ہے جب سے وہ برسر اقتدار آیا ہے اس کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ کبھی بھیڑیا بھیڑ کو نہیں اٹھاتا تھا، آج بھیڑیا بھیڑ کو اٹھا کے لے گیا، عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا ہے۔ تحقیق کی تو واقعی اسی دن عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے۔ یہ کردار ہے مسلم کا، جو مسلمان برسر اقتدار آتا ہے۔ اور کونین کے آقا نے اگر یہ ارشاد فرمایا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی برسر اقتدار آنے سے منع کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی حکومت لینے سے منع کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی برسر اقتدار نہ ہے ورنہ وہ قیامت کے دن مجرم بن جائے گا؟ نہیں، بلکہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ آنے والا اپنے لوگوں کو نوازنے والا نہ ہو بلکہ میری امت کا واقعی رکھوالا ہو اور ان لوگوں کا ہمدرد ہونے والا۔ وہ جائے گا، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ جنت کی خوشبو پائے گا، دوسرے کو تو ملنی نہیں۔ اور کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت دلائی ایسے اقتدار سے جو اقتدار اپنی ذات کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے، نفرت دلائی ہے محمد رسول اللہ، اور کچھ کر کے دکھایا نبی رحمت محمد رسول اللہ۔ تشریف فرمائے، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو بکر آ رہے ہیں،
اور صاحب خیرات ہے. میں ابو بکر کے ساتھ چلا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, بھوک سے بیتاب. میرا خیال تھا کہ جب میں گھر کے قریب جاؤں گا ابو بکر مجھے کہیں گے آج ابو ہریرہ روٹی کھا لو, لیکن میں نے دیکھا کہ ابو بکر نے مجھے دعوت نہیں دی. پھر میں نے عمر فاروق کو دیکھا, عمر کے پیچھے, لیکن عمر فاروق نے بھی مجھے کھانے کی دعوت نہیں دی. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا ہوں. اتنے عرصہ میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو ایک پیالہ دودھ کا تحفہ آ گیا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. ابو ہریرہ سوچتے ہیں کہ یہ محمد پیے نہ پیے, ابو ہریرہ کی قسمت میں ضرور ہے. میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی نے میری طرف دیکھا, پھر ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جاؤ مدینہ کے درویشوں کو بلا کے لاؤ. اصحاب صفہ کو کہتے ہیں میں اپنے دل میں افسوس کرتا ہوں کہ یہ ایک آدمی کے لیے پیالہ کافی نہیں دودھ کا, محمد رسول اللہ نے سب اصحاب صفہ کو بلانے کا حکم دے دیا ہے. اصحاب صفہ مدینہ میں وہ لوگ تھے جن کا گھر گھاٹ نہیں تھا, مسلمان ان کی نگہداشت کرتے تھے, اور عام طور پہ وہ بھوکے رہتے تھے اس لیے کہ صحابہ بھی بھوکے رہا کرتے تھے. ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ. کہتے ہیں میں اصحاب صفہ کو بلانے کے لیے چلا گیا, لے کے آیا, پریشان تھا. میں نے کہا چلو سب سے پہلے تو نبی کائنات کے پاس میں تھا نا, اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مجھے ہی دینا ہے. اور ابو ہریرہ کون تھا؟ اللہ کے نبی سے محبت رکھنے والا وہ غلام نبی کائنات کا جو ہر وقت محمد رسول اللہ کے قریب رہا کرتا تھا. اور کونین کے آقا کے منہ سے جو بھی موتی لال و گہر نکلتا تھا ابو ہریرہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتا تھا. جتنی احادیث ابو ہریرہ سے ہے کسی صحابی سے اتنی احادیث نہیں. اتنا قریب رہنے والا ابو ہریرہ کہتا ہے کہ قربت کی بنا پہ اللہ کے نبی سب سے پہلے دودھ کا پیالہ مجھے دیں گے. کہتے ہیں واقعی ثقلین کے تاجدار نے دودھ کا پیالہ میری طرف بڑھایا. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے, اور ساتھ ہی فرمایا ابو ہریرہ پہلے ان لوگوں کو پلاؤ. کہتے ہیں پریشان کرتا کیا, آقا کا حکم تھا. پلانا شروع کر دیا, پلانا شروع کر دیا. سارے اصحاب صفہ ختم ہو گئے. کہتے ہیں اللہ کی قسم پیالہ دودھ کا اتنے کا اتنا ہی ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ تم پیو. پیا اور پیو اور پیا. کہا میں نے پیٹ بھر کے پی لیا, پیالہ دودھ کا ویسے کا ویسا. پھر آخر میں محمد رسول اللہ نے پیا تو پیالہ دودھ کا ختم ہو گیا. اور کردار دیا آنے والے حکمرانوں کو, آنے والے برس اقتدار طبقہ کو, کہ تب تک تم قوم میں وہ عزت و وقار نہیں پا سکتے جب تک تمہارا کردار وہ نہ ہو جو محمد کا کردار ہے. سارے لوگوں کو پلایا, بھوکوں کو دیا, پیاسوں کو دیا, سارے کھا لیتے ہیں اور محمد کریم سب سے آخر میں کھاتے. کردار یہ ہے کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ صاحب اقتدار اللہ کے حضور ایسے آئے گا کہ اس کے گل میں توق ہوگا, اس کی نیکی اس کو چھڑائے گی یا بدی اس کو تباہ کر دے گی. یہی سوچ نہیں, لمبا چوڑا دین کا ملک, اسلام کی سلطنت عرب میں پھیلتی چلی جاتی ہے, اور سارا عرب محمد رسول اللہ کی غلامی کا توق پہن لیتا ہے. اللہ کے نبی برسر اقتدار ہے, غلام آتے ہیں تقسیم ہوتے ہیں, دولت آتی ہے تقسیم ہوتی. نبی رحمت محمد رسول اللہ اس کو تقسیم کر دیتے. ایک دن فاروق اعظم نے دیکھا کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو, وہاں بوریا کے نشان پڑے ہوئے,
غلام بیسیوں، اقتدار کا سورج طلوع ہوا چڑھتا چلا جاتا ہے، غلام آ رہے ہیں، دولت آ رہی ہے، مال و زر آ رہا ہے، مدینہ کے مسکین، مدینہ کے غربا اب اچھی روٹی کھانا شروع کر دی ہے، اچھا پہننا شروع کر دیا ہے، اچھا پینا شروع کر دیا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ جب اٹھ کے باہر آئے، فاروق نے دیکھا کہ بوریے کے نشان پڑے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ کے جسم پہ۔ سارا عرب محمد رسول اللہ کی قیادت میں آ گیا، عرب کا اقتدار آقا کے ہاتھ میں آ گیا، شاہ بن گیا میرا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حالات میں دیکھا بوریے کے نشان پڑے ہوئے، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی اللہ کے نبی اب تو حالات بدل گئے، میں اب بھی بوریے کے نشان دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی دنیا کے بادشاہ عیش و طرب کی زندگی بسر کرتے ہیں، کم از کم ایسا ہی بن جائے، آج تو ایسا بن جانا چاہیے کہ بوریا نیچے نہ ہو۔ اللہ کے نبی نشان پڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عمر میں تجھے بڑا دانا سمجھتا تھا، اور اللہ کے بندے تو اس بات پہ خوش نہیں کافر کو اللہ دنیا دے دے مسلمان کو آخرت مل جائے۔ وہ اقتدار کا پہلا تاجدار جو برسر اقتدار آیا، اس نے سب سے پہلے اپنی رایا کو اس مقام پہ پہنچایا کہ ایک رایا کا فرد کہتا ہے اب تو انتہا سے نواز دیا آپ نے اپنی رایا کو، اپنا بھی حالات بدلیے، محمد کریم یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اشرفیوں کا ڈھیر، قدموں میں اشرفیوں کا ڈھیر لگا ہوا، اور 3 دن سے پیٹ پہ پتھر بنا ہوا، کسرا کا تاج رانپنے کو پاؤں کے تلے، اور گھر میں بوریا کا ہے بستر بچھا ہوا، کسرا کے دروازوں پہ دستک ہو رہی ہے، عرب مفتوح ہو گیا، لیکن محمد کریم علیہ السلام اپنی رایا کو نوازتے ہیں، اپنے لیے بوریا کے علاوہ کچھ نہیں رکھا اپنے گھر میں۔ یہ کردار ہے محمد رسول اللہ۔ یہ سوچ دی میرے آقا نے کہ برسر اقتدار آنے والوں، اگر اقتدار میں آ کے اپنے اللہ کی رضا حاصل کر لو، جنت چاہتے ہو تو ایسے زندگی بسر کرو جیسے محمد زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ صحابہ کے سامنے ہے۔ محمد رسول اللہ کے اس کردار کو صحابہ جانتے۔ ابو موسیٰ اشعری آتے ہیں، کہا میرے ساتھ میرے چچا کے 2 بھائی بیٹے ہیں، میرے بھائی چچا کے بیٹے، میرے بھائی آئے، آگے کہا اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے اتنی لمبی چوڑی سلطنت دے دی، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ دیے، کوئی والی بنا دے کسی علاقے کا، گورنر بنا دے کسی علاقے کا۔ اللہ کے نبی جو اللہ نے آپ کو سلطنت دی ہے ہمیں بھی کچھ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پتہ کیا ارشاد سنا تھا؟ واللہ لا نولی ھذا العمل احدا سالا او احدا حرس علیہ، کہا محمد اس کو اقتدار میں سے کوئی حصہ نہیں دے سکتا جو مانگتا ہے محمد سے، اقتدار مانگتا ہے یا اقتدار کی ہرس رکھتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر واللہ، اللہ کی قسم محمد مانگنے والوں اقتدار میں حصہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ نفرت سے برسر اقتدار آنے کا جو خیال رکھتا ہے، جو حص رکھتا ہے، جو مانگتا ہے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے اس لیے نہ دیا کہ مانگنے والا اپنی ذات کا فائدہ سوچتا ہے، دوسروں کا فائدہ نہیں سوچتا۔ اور حکومت تو دوسروں کو فائدہ دینے والی ہوتی ہے، حکومت نہیں ہوتی کہ اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو نوازتی پھرے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ زمین میں خشکی میں تری میں فساد بپا ہو گیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فرمایا یہ کسی کا قصور نہیں، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. کبھی سوچو. اور 1450 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میرے رب نے قرآن میں کہا تھا اور محمد کریم علیہ السلام نے اپنے ارشاد میں فرمایا تھا کہ مانگنے والے کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں اقتدار کے لیے. ہمارا کیا ہے؟ مانگتے نہیں، یعنی فقیروں کی طرح محتاجوں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں مانگتا پھرتے. ایم پی ہے جی، ایم این اے جی، اور کیوں چلتے پھرتے ہو؟ کہتا ہے اقتدار کی دیوی میں بھی چاہتا ہوں. اقتدار لینے کے لیے مانگتا پھرتا ہے اور مسلمان اس کو اقتدار دیتا پھرتا ہے. دونوں اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گئے. مانگنا اقتدار کا نفرت محمد رسول اللہ کو سے، اور دینا اقتدار مانگنے والے کو یہ بھی نفرت کا سبب ہے. اور ظاہر الفساد و طبیعی اسلام میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ حزب اقتدار ہے. یہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف ہی افراتفری، پریشانی اور قتل و غارت کا سبب بنتا ہے. اسلام کیا ہے؟ مجلس شورا ایک عادل آدمی کو منتخب کرے، وہ لوگوں کے سر پہ بیٹھے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برسر اقتدار آگے ہو. اب یہ اپنے پیش نگاہ رکھنا کہ ایک دن اللہ کے حضور میں بھی تو نے پیش ہونا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور دیا تھا. اس تصور سے بغاوت کی تم نے. جب تم نے بغاوت کی، عوام نے بھی بغاوت کی، آنے والوں نے بھی بغاوت کی، تو کیا نتیجہ نکلتا؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر نہ ہوتا. قرآن کہتا ہے دیا اس نے. اور پھر یہ کہ ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے اپنے دائیں بائیں گنڈے رکھتا ہے، بدماش رکھتا ہے. کوئی بھی ایم پی ایم این اے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جب تک اس کے ساتھ قوم کے بدماش افراد نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا. اور جب یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ یہ سارے لوگ مل کے قوم کو لوٹتے ہیں. قوم کے خزانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے، قوم کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے. یہ بھی اور یہ بھی سب اسی کے لیے. آئے جو مانگ کے ہیں، دیا جو ہم نے ہے، بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے کہا ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ تم پہ ایسے لوگ برسر اقتدار آتے ہیں جو تمہاری جان نکال کے رکھ دیتے ہیں. سارے وسائل کو تباہ کر دیا جاتا ہے. ہوتا نہیں ہے؟ نواز شریف صاحب بڑا کھڑا ہو کے کہتے ہیں جی اور میں نے سب کچھ کر دیا. کیا کر دیا جی؟ ذمہ کو دولت 10-10 ہزار روپیہ، 20-20 ہزار روپیہ. اور کہتے اقتدار کے ایوانوں میں ہیں، کہلے محلات میں بیٹھ کے ہیں. باہر نکل کے دیکھو ہو کیا رہا ہے. لوٹتے ہیں وہ لوگ جب برسر اقتدار طبقہ کے ساتھ ہیں. یوں ہی نہیں کہتا میرے پاس آؤ اپنی ٹیم بھیجو، میں تمہیں اپنے علاقے سے ایسے لوگ دکھاتا ہوں جو باپ بھی اسی زمین سے لے رہا ہے، بیٹا بھی اسی زمین سے لے رہا ہے، دوسرا بھی اسی زمین سے لے رہا ہے، تیسرا بھی اسی زمین سے لے رہا ہے، اور ان کے دامن کو بھرا جاتا ہے اس لیے کہ وہ مسلم لیگ کو سپورٹر تھے. اور ایسے ذمہ دار ہیں جو حقدار ہیں لیکن آج تک وہ اور میز پہ ان کے کاغذ نہیں آنے دیتے. یہ کیا ہے؟ تباہی قوم کی، بربادی پاکستان کی کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دولت کو دے دیا جو ڈاکو ہیں، انسانوں کے حقوق چھینتے ہیں. تم بڑے مزے سے کہتے ہو کہ تقسیم کر دیا، تقسیم کر دیا. کیا کہاں؟ حقداروں کو حق نہیں ملتا. رو رہے ہیں حقدار اب بھی. لے گئے وہ لوگ جو برسر اقتدار طبقہ کے ساتھ تھے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھر پڑھیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آئیں گے آتاہ اللہ عز و جل مغلولا، ہاتھ
بندے ہوئے اور گلے میں توق نبی کائنات محمد رسول اللہ نے شامل، اور فرمایا جو محمد سے مانگ کے اقتدار لیتا ہے اس کو محمد نہیں دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبب کیا تھا؟ یہی سبب تھا کہ مانگنے والا صرف اپنا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ آپ حالات اٹھا کے دیکھیں، رجسٹر اٹھا کے دیکھیں، لوٹا گیا ہے وہ مال جو قوم کا تھا، مسلم لیگیوں نے اپنے چمچوں اور کچھوں میں اس کو تقسیم کیا ہے، ایک ایک زمین پہ 3 افراد کو دیا ہے۔ موجود ہے یہ ساری دلیلیں یہاں، اور وہ بھی لوگ ہیں جو چہرہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کب حکومت ہماری طرف بھی نظر کرم کرے گی، لیکن پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ کسی نے مزارع کے نام زمین لگا دی، کسی نے تلقدار کے نام زمین لگا دی، اور کسی کا کچھ بھی نہیں۔ اور چودھری نے، پنے خان، لینڈ لارڈ نے، مسلم لیگی نے، سپورٹر نے اپنے نوکروں کے نام پیسے نکلوائے۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں، وہاں بیٹھ کے کرتے ہو یہ کر دیا یہ کر دیا، کچھ نہیں کیا، بغاوت کی ہے تم نے، لوٹا ہے مال دوں گا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو گوارا نہیں کرتے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوچ اور تصور دیا ہوا، یہ خلیفہ ہے، وقت کا امام، وقت کا لیڈر، اس کا سسر اس کے پاس آتا ہے، امیر المومنین مجھے کچھ بیت المال سے دیں، میں محتاج ہوں، میں چاہتا ہوں آپ میری مدد فرمائیں۔ اور بیت المال ہے کس کے لیے؟ حاجت مندوں کی مدد کے لیے، اصل حاجت مندوں کی مدد کے لیے، چورا چاری کے لیے نہیں، ڈاکوؤں کے لیے نہیں، لٹیروں کے لیے نہیں، اصل حقداروں کے لیے۔ اور جو قائد، جو برسر اقتدار محمد رسول اللہ کے قانون کے تحت آتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ امیر المومنین مجھے دیجئے، سسر ہے، فاروق اعظم نہیں بات سنتی، امیر المومنین میں آپ کا رشتہ دار، آپ کا باپ بھی ہوں، آپ کی بیوی میری بیٹی ہے، امیر المومنین مجھ سے تعاون کریں، بیت المال سے دیں۔ امیر المومنین نے نگاہ اٹھا کے اپنے سسر کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، بابا تم یہ چاہتے ہو کہ کھا لو بیت المال تم اور قیامت کو گریبان ابھر کا پکڑا جائے؟ سسر ہے، فرمایا یہ چاہتے ہو اللہ مجھے بددیانت قائد کہے، برسر اقتدار آنے والا کہے، تمہیں دے دوں؟ اور مورخ لکھتا ہے کہ بیت المال سے عمر فاروق نے اپنے سسر کو جو حاجت مند تھا کچھ نہیں دیا، 10,000 دینار درہم اپنے جیب سے نکال کے کہا لو اس سے گزارا کر لو۔ اور پرسوں ایک سیالکوٹ میں مر گیا ہے سیاسی لیڈر کوئی، شہباز شریف کہتا ہے 20 لاکھ روپے اس کو۔ کیوں جی اس کو 20 لاکھ کیوں؟ کس بنا پہ؟ اور باقی ملک میں کوئی قتل نہیں ہوتا، وہ ماؤں کے بیٹے نہیں ہوتے، وہ بہنوں کے بھائی نہیں ہوتے، ان کا خون نہیں بہا ہوتا، کبھی کسی کو دمبڑی بھی تم لوگوں نے دی، اور اس کو 20 لاکھ روپیہ کس بنا پہ، کس قانون کے مطابق؟ کیوں؟ محض اس لیے کہ اس کی جماعت طاقتور تھی، اور اس کی جماعت کے لیڈر نے کہا تھا کہ سندھ میں کوئی پنجابی داخل نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہی ہمارے ساتھ کیا جاتا رہا۔ 20 لاکھ روپیہ دیا ہے بیت المال سے، حکومت کے پیسے سے، اپنی جیب سے نہیں۔ جب تک یہ لوگ برسر اقتدار آتے رہے ملک کا کچھ نہیں بن سکتا، یہی رہے گی افراتفری، یہی فساد رہے گا، یوں ہی دنگا رہے گا جب تک ہم نے محمد کی آواز پہ لبیک نہ کہا۔ خلیفہ ہے، اجازت بھی ہے، حق بھی ہے، تکلیف ہوئی، بیمار ہو گیا، طبیب نے کہا، حکیم نے کہا کہ امیر المومنین آپ کی بیماری کے لیے شہد بہت ضروری ہے۔ شہد وہ کہاں سے لوں؟ جناب بیت المال میں شہد ہے،
بیت المال میں شہد ہے اور برسر اقتدار امیر المومنین یہ پتا نہیں کہ بیت المال میں شہد بھی ہے لینے وہاں سے. اللہ کی قسم سوچنے کی باتیں ہیں مسلمانوں. اگر نہ سوچا تو دنیا میں بھی پچھتاوا ہے اور آخرت میں بھی پچھتاوا ہے. کردار دیکھو ان لوگوں کا جو جیتے ہیں محمد رسول اللہ کے قانون کے مطابق, جو قیادت کے لیے محمد رسول اللہ کو دیکھتے ہیں. برسر اقتدار 22 لاکھ مربع میل کا حکمران نہیں. صحابہ کو بلاؤ, سارے صحابہ کو اکٹھا کیا مسجد میں اور ارشاد فرمایا, بھائی میں بیمار ہوں, طبیب نے کہا ہے کہ آپ کی بیماری کا علاج شہد ہے, اللہ نے آپ کے لیے صحت شہد میں رکھی ہے, تو بیت المال میں شہد ہے, اگر آپ سب اجازت دیں تو میں شہد استعمال کر لوں. 22 لاکھ مربع میل کا, کئی پاکستان جس میں آ جاتے. میں اگر چاہو اجازت ہو تو شہد استعمال کر لوں. صحابہ پریشان ہو گئے. امیر المومنین, بیت المال آپ کا, برسر اقتدار آپ, اور عادل کائنات کا انسان ہم سے پوچھ رہے ہیں. فرمایا بیت المال میرا نہیں ساری قوم کا ہے, اس لیے مجلس شورا کو اکٹھا کر کے پوچھ کے شہد لینا چاہتا ہوں, بغیر پوچھے شہد کا گھونٹ بھی نہیں لینا چاہتا. میں 20 لاکھ روپیہ اس کو دے رہا ہے کس بنا پہ؟ اور سن لو, حکومت کے خزانے سے اپنی مرضی سے حقدار کو بھی نہیں نوازا جا سکتا جب تک حقدار کا پتہ نہ چل جائے قوم کو کہ یہ حقدار ہے. اور امیر المومنین خلیفہ رسول شہد کا ایک گھونٹ لینے کے لیے تیار نہیں جب تک ساری قوم کو نہ بتلا دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خوف ہے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے, اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فرمایا یہ جو فسادات ہے, یہ جو دنگا فساد ہے, یہ جو قتل و غارت ہے, یہ جو خون کی ندیاں بہ رہی ہیں, اس کا سبب یہ ہے کہ تم ایسے لوگوں کو برسر اقتدار لاتے ہو جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ اپنی رایا اپنے عوام سے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کر سکتا. یہ پریشانیاں یوں ہی رہیں گی جب تک ہم نے توبہ نہ کی اس بد نظام سے جس کو جمہوریت کہہ کے ہمارے ساتھ مسلط کیا جا رہا ہے. اور بدنصیبی یہ ہے کہ مولوی بھی دوڑ رہا ہے, جمہوریت 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 کرتے ہیں. داری سنت کے مطابق اور بغاوت قرآن کی. قرآن کہتا ہے جب برسر اقتدار ہو تو قرآن کا نظام نافذ کرو. جو کہتا ہے برسر اقتدار آ کے امریکہ کا نظام نافذ کرنا ہے, برطانیہ کا نظام نافذ کرنا ہے. اس نظام میں سوائے نحوست کے کچھ نہیں. اگر ہمارے لیے برکت ہے, ہمارے لیے خیر ہے, ہمارے لیے اچھائی ہے تو اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ کا استعمال. جب تک اس جمہوریت کی گلی کے پیچھے بھاگتے رہو گے تمہیں سوار ہونے کا تو موقع مل جائے گا, دودھ کبھی نہیں ملے گا. اور اللہ کے قرآن کی آواز پہ لبیک کہو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ مسلمان پہ برسر اقتدار آ کے حکومت کرنے والا حکمران ایسا ہونا چاہیے جیسا محمد رسول اللہ, جیسا محمد رسول اللہ کے غلام ہے. فرمایا جب برسر اقتدار طبقہ ایسا بن جائے گا, فرمایا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. جب تک اسلام کے باغی رہو گے, غیر اسلام نظریہ کو قبول کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے, افراتفری رہے گی, انتشار رہے گا, افتخار رہے گا اور قتل و غارت رہے گا. یہ افتراق نہیں ختم ہو سکتا جب تک قرآن کی آواز پہ لبیک نہ کہا, جب تک محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک نہ. یہی ایک ذریعہ ہے, یہی ایک ماخذ ہے, یہی ایک منبع ہے جس سے وابستہ ہو کے انسان سیراب ہو سکتا ہے, مسلمان خوشی حاصل کر سکتا ہے, مسلمان افتخار حاصل کر سکتا ہے. قرآن و حدیث سے ہٹ کے غیر اسلامی نظریہ سے وابستہ ہو
کے اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کر کے اس کے نفاذ کی کوشش کر کے اللہ کی ناراضگی کو مول لے کے انسان اور مسلمان کبھی دنیا میں وہ زندگی بسر نہیں کر سکتا جیسی زندگی پہلے مسلمانوں نے بسر کی تھی۔ اللہ ہمیں صحیح سوچ اور صحیح فکر عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔